السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت والقبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. معزز سامعین، موت اور جنازے سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ 7واں درس آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے پچھلے درس میں جنازے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے دعائے ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر دعائے ثنا نہیں پڑھتے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. وہ کمپلسری نہیں ہے آپ کی کسی بھی نماز کے لیے، تو دعائے ثنا بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب باری آتی ہے، لوگ قبرستان پر جنازہ کو لے کر کے پہنچتے ہیں. اب وہاں کچھ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو کچھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو قبروں کی زیارت کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہاں آخرت کی یاد آئے گی. لیکن یہ کیا، اس کے تو الٹا ہو رہا ہے. ہم قبروں پر جا کر یہ دیکھ کر بھی کہ ہمارا بھائی یہاں ہاتھ پاؤں پھیلائے پڑا ہے، ساکن بالکل اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک دن ہم کو بھی یہاں جانا ہے. یہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں رقت طاری نہیں ہوتی. موبائل میں مشغول ہوتے، گپ سڑاکوں میں مشغول ہوتے، ہنسی مذاق میں مشغول ہوتے، لایانی کاموں میں مشغول ہوتے. ہمیں آخرت کی، موت کی، اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، مقصد ہی پورا فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فزوروا فإنها تذکر الآخرہ. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1054 کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی. فرمایا میں نے كنت نهيتكم عن زیارت القبور، پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کچھ مصلحت کے پیش نظر، لیکن اب اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. فإنها تذکر الآخرہ وفي روایت فإنها تذکر الموت، تم کو موت کی یاد آئے گی. کہ جس طرح ہمارا بھائی یہاں آیا ہوا ہے، انتقال کے بعد چار یاروں نے اپنے کندھوں کا سہارا دے کر اسے قبرستان پہنچا دیا اور وہ اس مٹی میں اب دفنایا جا رہا ہے یا دفن کیا جا چکا ہے، ایسے ہی ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے. اس سے موت اور آخرت کی یاد آئے گی. تو غور کرنے کی بات ہوتی ہے. پھر وہاں بیٹھنے کی باری آتی ہے تو قبروں کا احترام یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. وہاں جانے کے بعد قبروں کو اپنے پیروں سے رو دینا اور قبروں پر بیٹھے بھی نہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 971 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور بھی روایت ملتی ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمَرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. کہ تم میں سے کسی بندے کے بدن میں آگ لگ جائے، کپڑوں میں آگ لگ جائے اور جلتے جلتے اس کے جلد یا چمڑے تک پہنچ جائے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے. قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انگارے پر بیٹھا ہو، انگارہ اس کے کپڑوں سمیت اس کے چمڑے کو بھی جلائے، اس کو تکلیف پہنچائے. لیکن اگر تم کو پتا چل جائے نا کہ کیا اس کی قباحت ہے، تو یہ انگارے پر بیٹھ جانا، بدن جلا لینا گوارا کرو گے، مگر قبروں پر بیٹھنا گوارا نہیں کرو گے. تو لایانی ادھر ادھر گھومنا، قبروں کو رودنا، ان کی بے حرمتی کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اب میت کو داخل کرنے کی باری آتی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی روایت ہے ابو اسحاق کی. قال اوصل حارث نے وصیت کیا ان یصلی علیہ، سنن ابو داؤد کی 3211 نمبر کے ساتھ یہ روایت ملے گی. ان یصلی علیہ عبداللہ ابن یزید، انہوں نے حارث نے وصیت کیا تھا کہ ان کو عبداللہ ابن یزید نماز جنازہ پڑھائیں. چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی. فصلی علیہ ثم ادخلہ القبر، پھر ان کو قبر کے اندر داخل کیا. من قبل رجل القبر، قبر میں پایتانے کی طرف سے، یعنی دکشن دشا سے، دکشن کی جانب سے، جدھر پاؤں ہوتا ہے ادھر سے ان کو قبر میں داخل کیا. اور اس کے بعد فرمایا وقال ھذا من السنہ، فرمایا یہ سنت میں سے، یعنی مردے کو دفن کرتے ہوئے پاؤں کی جانب سے دکشن کی طرف سے لانا چاہیے.
جنوبی جانب سے قبر میں داخل کرنا چاہیے. یہ سنت ہے جیسا کہ سنن ابو داؤد کی 3211 نمبر کی روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور خاص بات ہوتی ہے یہاں کہ اس میں کون اتارے. تو میت کے جو قریبی ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میت کو اتارے. اگر کوئی محرم رشتہ دار ہے، باپ، دادا، بیٹا، پوتا یا اس طرح سے بھائی، شوہر وغیرہ کوئی بھی ہے وہاں اس کا قریبی رشتہ دار یا محرم میں سے، تو وہ اتارے زیادہ بہتر ہے. لیکن بخاری شریف کی ایک اور بھی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر 1285 نمبر کے ساتھ یہ روایت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا جن کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی. انتقال کے بعد صحابہ رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر پر تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس شخص نے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کیا ہو وہ آئے اور قبر میں اتارے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے. چنانچہ وہ آئے اور قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اتارا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ شخص میت کو قبر میں اتارے جو اپنی بیوی سے پچھلے رات ہم بستری نہ کیا ہو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے مجموع الفتاوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایسا اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ قبر میں اتارتے ہوئے کہیں پچھلے رات کی شب گزاری شیطان وہاں یاد نہ دلا دے. اس لیے بہتر یہ کہ وہ شخص میت کو قبر میں اتارے جو ہم بستری نہ کیا ہو پچھلے رات اپنی بیوی سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غیر محرم تھے. تو اگر محرم کی موجودگی میں کوئی غیر محرم جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو موجود ہے تو بھی وہ بھی قبر میں اتار سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، ہر طرح کے لوگ چاہے مرد ہو چاہے عورت جنازے کو قبر میں اتار سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا. ایک اور بھی بات اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ یہ ہے جب قبروں کو برابر کر دیا جائے. اچھا قبر کیسی بنائی جائے اس تعلق سے جس جگہ کی زمین جس طرح کی ہو اس حساب سے اس کے قبر کو بنایا جا سکتا ہے. شق والی بھی بنا سکتے ہیں، کلفی والی بھی بنا سکتے ہیں، بغل والی بھی بنا سکتے ہیں. ہر جگہ کی زمین اس طرح نہیں ہوتی ایک طرح سے. تو جس طرح کی زمین جہاں مل جائے اس حساب سے وہاں کی قبر بنائی جا سکتی ہے. کتنی گہری بنائی جائے تو اس ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اتنی گہری کھدائی کی جائے کہ جانوروں سے اس کی حفاظت ہو سکے اور اس کی سڑاد اور بدبو بھی باہر نہ آ سکے، جانور سے بھی اس کے بدن کی لاشی حفاظت ہو سکے. اب دفن کرنے کے بعد اس پر 3 مرتبہ دفن کرتے ہوئے جو لوگ دفن کریں گے یا میت کو قبر میں اتاریں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ بھی کئی لفظوں میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وفی روایت بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ کہیں گے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے. پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا قبر پر یہ مسنون ہے اور مستحب ہے. 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے قبر پر مٹی ڈالیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنن ابو داؤد کی 3221 نمبر کے تحت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور راوی حدیث میں کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے وقف علیہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے قبر پر نہیں، قبر کے بغل میں کھڑے ہوتے تھے. فقال استغفروا لاخیکم، کہتے تھے کہ تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو. وصلوا له بالتثبيت وفي روايه وصلوا له التثبت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. ثابت قدمی کیا؟ اے اللہ اس کے سوالات میں آسانی فرما، جوابات میں آسانی فرما. میت سے ابھی سوال کیا جانے والا فانه لا يسأل، اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا. آپ دفن
کرتے ہیں, دفن ودھی سے فارغ ہوتے ہیں, اس سے اس کا برزخی معاملہ شروع ہو جاتا ہے, رشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں, اس سے سوال کرنا چالو کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں تم اپنے بھائی کے کام آؤ اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر, اس کے سوالات جوابات میں آسانیاں پیدا فرما, اس کے قبر کو منور کر. یہ انفرادی دعائیں ہونی چاہیے. بہت سارے مقامات پہ امام صاحب بولتے ہیں, لوگ پیچھے آمین کہتے ہیں. یہ طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیے. وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا بھی سکتے, گرا کے بھی مانگ سکتے ہو دعا. واللہ اعلم بالصواب. آگے آنے والے دروس میں انشاءاللہ کچھ بچی ہوئی باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.